تو ماحول دنیا کا چینج ہو گیا، ماحول ایسا بدلا کہ آقا کریم نے امن کا پیغام دیا لوگوں کو، محبت کا پیغام دیا، اور انہیں اولاد کا احکام بتائے، اور انہیں اولاد کو حقوق بتائے، اور اولاد کو والدین کے حقوق بتائے، پھر بیٹی کو رحمت قرار دیا۔ اور اس زمانے میں جو ہے عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے۔ تو لوگوں نے جب بیٹی کو پایا تو ان کو سینے سے لگایا، کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے۔ لیکن آقا کریم جب دنیا کا تشریف لائے، تشریف لانے سے پہلے غم کی بات یہ ہے کہ آپ جب اپنی والدہ کے شکم کے 2 ماہ کے تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ در یتیم ہوئے۔ پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کی ولادت کے وقت میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا اور ایسے عورتوں کو پایا کہ یعنی ان کا حسن و جمال یہ تھا کہ ان سے پہلے کبھی میں نے ایسے عورتوں کو نہ پایا۔ میں نے سب سے پہلی عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ ہوں۔ پھر میں نے دوسرے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہوں۔ پھر میں نے تیسری سے پوچھا، اس نے کہا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ اسی طریقے سے میں نے کہا یہ دیگر عورتیں، انہوں نے کہا یہ جنت میں حوریں ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ نے حوروں کو اور برگزیدہ عورتوں کو دنیا میں اتار دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو 2 مہینے تک بڑی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک اس کو مشقت اور پریشانی جھیلنا ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اول سے لے کے آقا کریم کی ولادت تک ایک غم اور پریشانی نہیں جھیلی، اس لیے کہ مجھے پہلے ہی اس بات کی بشارت مل چکی تھی کہ آمنہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ سردار بننے والی ہیں اور آپ جو ہے ایک نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ تب سے میں بہت خوش تھی۔ فرمایا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرا گھر نور سے منور ہو گیا، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ملک شام اور ایران کے جو ہے مجھے پہاڑیاں نظر آنے لگی، اور ایسا ہونا بھی تھا اس لیے کہ آقا کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو پورا جہان نور سے منور ہو گیا اور نور سے چمکنے لگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے تشریف لانے کے وقت وہ فوراً سجدے میں چلے گئے، اور پھر امت کو درس دیا کہ نماز لایا ہوں چھوڑنا نہیں، نماز لایا ہوں چھوڑنا نہیں، امت کو اس بات کا درس دیا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آج ہمارے گھروں کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ان کے بدن پر اور کچھ بھی آتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ بالکل ستھرے تھے، آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب ہمارے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے ناک اور ان کی آنکھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن آقا کریم کے ناک اور آنکھ کٹی ہوئی تھی۔ پھر آقا کریم جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کیے ہوئے تھے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند ماہ کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے، لیکن آقا کریم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کیا لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ فرماتی ہے کہ آقا کریم کے حسن جمال کا عالم یہ تھا کہ جب میں کوئی کاج بٹن کا کام کیا کرتی کپڑے سینے کا تو میری سوئی گم ہو جاتی اور میں آقا کریم کو پالنے سے اٹھاتی اور اپنی سوئی تلاش کر لیتی۔ آقا کریم کے حسن جمال کا عالم یہ ہے۔ اور پھر لیکن غم کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد بھی رخصت ہو گئے، اور پھر 8 سال کے بعد جو ہے 6 سال کے بعد آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر جب آپ 9 سال کے 8 سال کو ہوئے تو آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عبد المطلب، لیکن آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ لیکن حسن جمال کا عالم یہ ہے کہ آپ کے حسن جمال سے سارا زمانہ منور ہو رہا ہے، اور آپ کے حسن جمال سے تمام زمانہ جو ہے منور ہو رہا ہے، اور ہر
دل کے اندر نور کی شمع روشن ہو گئی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امی آپ کی بارگاہ میں ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ جبرائیل تم تو مشرق اور مغرب میں گھوم لیے ہو، لیکن یہ بتائیے کہ ہم کیسے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق بھی دیکھا ہے اور میں نے مغرب بھی دیکھا ہے، میں نے دونوں جہاں کے ذرے ذرے کو دیکھ لیا، لیکن آپ جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں پایا۔ تو حضرت جبرائیل کا یہ عقیدہ کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہیں پایا، اور آپ کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں پایا، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی بارگاہ کے سنفاں حضرت حسان بن ثابت، انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کی محبت کے اشعار لکھنے میں گزار دی، اور جب یہ کوئی اشعار حضور کی بارگاہ میں پڑھتے تو حضور ان سے بڑے خوش ہوتے اور جو ہے انہیں سینے سے لگا لیا کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آقا کریم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ احسن لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ اجمل منک لم تلد النساء، اللہ کی قسم آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی قیامت تک ہوگا۔ تو آقا کریم کے حسن جمال کا عالم یہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دیکھتا تو آپ کو دیکھتا ہی رہ جاتا، اور اس کی ٹکٹکی بنی ہی رہ جاتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حسن جمال میں ڈوب جاتا۔ آقا کریم ایک مرتبہ مدینے سے باہر شہر کی نیت سے نکلے تو راستے میں دیکھا ایک قبیلہ ہے جو اپنے پڑاؤ اور اپنے تمبو تانگے ہوئے وہاں پر جو ہے رکا ہوا ہے۔ آقا کریم نے وہاں چند اونٹ دیکھا، تو آقا کریم کو ایک اونٹ جو سرخ رنگ کا تھا ان کو پسند آ گیا، تو ان کے مالک سے بات کی کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ کہا بیچنا تو نہیں ہے لیکن آپ نے لینا تو ضرور بیچنا ہے۔ آقا کریم کے حسن جمال کو دیکھتے ہی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ نہیں بیچنا، بلکہ فوراً کیا اٹھا کہ اگر آپ نے لینا تو ہمیں ضرور بیچنا ہے۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اس کی قیمت یہ چاہتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی خرید اور فروخت کی نیت سے تو یہاں نہیں آیا تھا، لیکن میں یہ اونٹ پسند آ گیا، اس اونٹ کو لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کی قیمت میں پہنچا دوں گا۔ آقا کریم نے وہ اونٹ لیا اور اپنے ڈیرے پر آ گئے۔ اس کے بعد ایک وہاں بولا یار تم نے اونٹ دے دیا، اتنا قیمتی اونٹ دے دیا، جب کسی کو کوئی چیز نقد دی جاتی تو اس کا اور پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور نہ ہی اس کا ضامن اور نہ ہی اس سے کوئی چیز گروی لی جاتی ہے، لیکن جب کسی کو ادھار کی چیز دی جاتی ہے تو اس کا ضامن بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی چیز بھی گروی رکھی جاتی ہے، اور اس کا عطا اور پتہ بھی پوچھا جاتا ہے وہ کہاں رہتا ہے۔ لیکن یار تم نے تو کوئی بات ہی نہیں پوچھی اور اتنا پیارا اونٹ دے دیا، اور وہ اپنا حسن کا جادو چلا کر اتنا پیارا اونٹ لے گیا۔ بولا یار جس وقت وہ بولتا تھا کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، دوسرا بولا کہ یار جس وقت وہ مسکراتا تھا تو سامنے والی پہاڑیوں پر عکس پڑتا تھا، تیسرا بولا یار میں اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیسے